حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی۔ اما بعد فقد قال امام حسن علیہ السلام یا ابا سعید علت مصالحتی لمعاویہ نفس علت مصالحتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأہل مکہ حین انصرف من الحدیبیہ۔ ناظرین اکرام، کل کی نشست میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ جو صلح کیا تھا اس کی وجہ اور اس کی علت خود امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور امام نے اس کی علت یہ پیش کی کہ جو میں نے معاویہ کے ساتھ صلح کیا ہے اس کی وجہ اور علت وہی ہے جو علت پیغمبر اسلام سرکار دو جہاں کی صلح میں جو علت موجود تھی، یعنی پیغمبر اسلام نے مکہ کے مشرکین کے ساتھ، قریش کے کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جو صلح حدیبیہ کیا تھا اس میں جو علت تھی وہی علت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صلح میں بھی وہی علت ہے۔ لیکن صلح اور بیعت دو الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جو صلح کیا ہے گویا کہ انہوں نے بیعت کی ہے۔ حقیقت میں صلح الگ ہے، بیعت الگ ہے۔ صلح کا معنی، صلح کا مقصد اور صلح کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے کو، فساد کو ختم کرنا اور آپس میں مل کر ایسا راستہ اختیار کرنا جس سے امن ہو۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ جو صلح کیا اس میں امت مسلمہ کی جانوں کی حفاظت تھی، اور اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کیا۔ لیکن صلح کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ امام علیہ السلام معاویہ کی خلافت کو، ان کی امامت کو، ان کی حاکمیت کو تسلیم کرے۔ اور بیعت کا معنی یہی ہوتا ہے، بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کی اطاعت کرے، سامنے والے کے سامنے سر تسلیم خم کرے، وہ جو کہے اس کی بات کو قبول کرے۔ جبکہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کیا اس صلح میں صرف اور صرف اس نقطے کو مد نظر رکھا کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو، اور معاویہ اسلام کے قوانین کی مخالفت نہیں کرے گا، اسلام کے جو اصول ہے ان کی حفاظت کرے گا۔ اس طرح کے جو اہم ترین جو نکات تھے ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا تھا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کی حکمرانی کو، ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے دلیل کے اوپر خود امام حسن علیہ السلام کی اس ارشاد گرامی کو ہم پیش کریں گے۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں معاویہ نے کہا امام حسن علیہ السلام سے کہ اے حسن ابن علی، فلان جگہ پر جنگ چھڑ گئی ہے، لہٰذا آپ اپنے ساتھ کئی نوجوانوں کو، کئی لوگوں کو لے کر وہاں سے آپ نکل جائیں۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام جواب دیتے ہیں، جواب میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا معاویہ، اے معاویہ، لو آثرت ان اقاتل احدا من اہل القبلہ، اے معاویہ، اگر اہل قبلہ میں سے میں کسی کے ساتھ جنگ کرنے کو اگر ترجیح دیتا تو امام فرماتے ہیں کہ لبدأت لقتالک، میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ جنگ کرتا۔ اب اس سے اندازہ کریں امام کیا فرماتے ہیں، اے معاویہ، اگر میں اہل قبلہ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ اگر میں جنگ کرنا چاہتا تو سب سے پہلے میں تمہارے ساتھ جنگ کرتا، لیکن میں نے اگر جنگ نہیں کی ہے آپ کے ساتھ تو اس کا مطلب اور مقصد، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کی
حکومت کو، میں نے آپ کی حکمرانی کو، میں نے آپ کی امامت کو قبول کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ امام کیا فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي تَرَكْتُكَ لِصِلَاحِ الْأُمَّةِ وَحِقْنِ دِمَائِهَا، اگر میں نے آپ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے حکومت کو چھوڑ کر، حکومت سے اگر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا اور آپ کے لیے موقع فراہم کیا، تو صرف اور صرف اس کی وجہ اور علت یہ ہے کہ مسلمانوں کی جان بچ جائیں، مسلمانوں کی حفاظت ہوں، اور اس کے اندر جو مصلحت ہے اس مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کی امامت کو، میں نے آپ کی خلافت کو، میں نے آپ کی حکومت کو قبول نہیں کیا ہے، میں نے آپ کی کوئی بیعت نہیں کی ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے وقت کے تقاضے کے مطابق لوگوں کی جو جانیں تھی ان کی حفاظت کی خاطر، اور اس کے علاوہ بھی کئی اسباب تھے، ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے صلح کیا۔ لیکن امام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ امام علیہ السلام معاویہ کی بیعت کرے، امام علیہ السلام معاویہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ کل کے نشست میں بھی عرض کیا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بیعت کے ذریعے سے امامت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امامت خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عہدہ ہے، جس طریقے سے رسالت ایک عہدہ ہے۔ لہٰذا اگر پوری دنیا بھی مل جائیں تو دنیا والے امامت کو اجماع کے ذریعے سے یا بیعت کے ذریعے سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح طریقے سے ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو